الله العظيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، او كما قال عليه الصلاه والتسليم. معزز سامعین کرام، آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں گے امت مسلمہ کس طرح سے پریشان ہے، ہر جگہ امت مسلمہ کس طرح سے پس رہی ہے اور امت مسلمہ کچھ نہیں کر رہی ہے۔ ایمان والے ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت کے وعدے ان کے ساتھ ہونے کے باوجود یہ مسلمان اس کو دبایا جا رہا ہے، اس پر ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے۔ اس ظلم اور تشدد سے بچنے کے لیے، اس دنیا میں طرح طرح کی مشکلات سے بچنے کے لیے ایک ایمان والے کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے۔ دین اسلام میں تمام طبقات میں ہر ایک مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ جتنے بھی انسان دنیا میں رہتے ہیں، جس بھی انسان کو کوئی مسئلہ پیش آئے گا، اس کو اس نے اس مسئلے سے کیسے نکلنا ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے، دین اسلام نے تمام تر شعبوں میں اس کے لیے رہنمائی فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں پوری امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ اپنے آپ کو بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کیا، جس طریقے سے میں نے زندگی گزاری، اگر تم اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آج کے دور میں ہم جیسے کمزور ایمان والوں پر جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے، جس طریقے سے دنیا میں ہم کو ستایا جاتا ہے، کہ ہم دیکھیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر آزمائشیں اور عذاب طرح طرح کے آ رہے ہیں۔ بے موسم بارش ہو رہی ہے، دھوپ اتنی کڑاکے کی نکل رہی ہے کہ سب لوگ پریشان ہیں، ہمارے کھیتوں سے کچھ اگتا نہیں ہے۔ وجہ کیا اس چیز کی ہے؟ ان تمام چیزوں سے ہم نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ اگر ہم قرآن کریم کی طرف دیکھیں گے تو قرآن کریم نے اس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے بتلا کر ہمیں بتایا کہ کیا کرنا ہے، اس طریقے سے تم دنیا میں ان تمام چیزوں سے بچو گے۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے قوم کو صبح شام بلایا، جن نافرمانیوں میں یہ مبتلا تھے، تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ظلم و زیادتی کرتے تھے، ہر ایک گناہ میں مبتلا تھے، اس کے باوجود تو نے مجھے ان کی طرف مبعوث فرمایا، میں نے ان کو دعوت دی، میں نے تیری طرف ان کو بلایا، لیکن قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا۔ میرے ان کو رات میں بھی بلایا، دن میں بھی بلایا، مگر میرے بلانے سے یہ دور ہی چلے جاتے تھے۔ میں ان کو بلاتا تو یہ اب بات نہ سننے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے اور مجھے نہ دیکھنے کے لیے اپنے سر پر چادر اوڑھ لیتے تھے، دور بھاگتے چلے جاتے تھے۔ اللہ رب العزت سے فرمایا کہ میں نے ان کو صبح بھی بلایا، شام بھی بلایا، وَإِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ، کہ میں نے اعلانیہ طور پر بھی ان کو پکارا، خفیہ طور پر بھی پکارا، برملا بھی پکارا، یعنی ذریعہ ابلاغ جس طریقے سے بھی ان تک بات پہنچ سکتی تھی میں نے ان تک بات پہنچائی، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کی سردرمی اور سرکشی بڑھ گئی، ان پر عذاب الہی آیا، اللہ رب العزت نے ان کے مالوں کو کم کر دیا، ان کے اولادوں کو کم کر دیا، وقت پر بارشیں نہیں ہونے لگے، گرمی کا موسم، قحط سالی کا موسم آ گیا۔ پھر جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو اس تقریباً 40 سال تک یہ حالت چلتی رہی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم نے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے
ان تمام چیزوں سے نجات پانی ہے تو تم کیا کرو؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، اور وہ تمہارا رب إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو تم کو معاف کرے گا۔ یہاں لفظ سے استغفار ہے، استغفار اور توبہ یہ دو چیزیں ہیں جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ انسان ایمان والے جب تک دنیا میں ہے، دنیا والے تمام تر دنیا والوں کو اگر عذاب الہی سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ پہلی ذات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے تو تمام انسانیت محفوظ تھی، یا ماقبل کی قوموں میں جب تک انبیاء موجود تھے تو تمام تر لوگ عذاب الہی سے محفوظ تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو بچنے کے لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ تمہارے درمیان کوئی نبی ہو، لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر کوئی نبی نہیں ہے، نہ آج کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، وہاں پر نبوت کو مہر لگ گئی، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اگر ہمارے بچاؤ کے لیے کوئی چیز ہے تو اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ رب العزت تب تک اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے کوتاہیوں کا، اپنے جرائم کا اعتراف کرے کہ انسان سے جو جرائم سرزد ہوئے ہیں، چاہے وہ حقوق العباد کے ساتھ ان کا تعلق ہو یا حقوق اللہ کے ساتھ تعلق ہو، جتنی بھی چیزیں اس سے ایسی ہوئی ہے کہ جو اللہ کے عذاب کو بلانے والی ہے، ان چیزوں پر وہ اعتراف کرے، اقرار کرے کہ مجھ سے یہ چیزیں ہوئی ہے، یہ ہونی نہیں چاہیے تھی، اور ان پر شرمندہ ہو جائے اور ان کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری چیز ہے توبہ۔ توبہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا